السلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا ہے وہ ہے اسلام کا ایک اہم فریضہ زکوٰۃ. ایک بات یاد رکھ لیں پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، عام طور پر مسلمانوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے اور پھر تراویح وغیرہ اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے ذہن میں بات ہے، جبکہ رمضان کے اندر روزہ تو رکھنا فرض ہے، تراویح پڑھنا تو سنت مؤکدہ ہے، اور آخری عشر کا پورا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. 10 دن کا اگر اعتکاف کوئی ایک بندہ کر لے گا تو پھر پورا گاؤں گناہ گار ہونے سے بچ جائے گا. یہ بات تو ہے، لیکن رمضان کے احادیث میں کسی بھی حدیث میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ وہ رمضان میں ادا کرنے والی چیز نہیں ہے. سال گزرنے پر کس کا سال کب گزرتا ہے، وہ کس کے پاس کب مال آتا ہے تب اس کا سال گزرتا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کیوں ادا، پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ رمضان میں روزے فرض ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور پھر آخری عشر کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. یہ ہے رمضان کے کاموں میں سے، اور پھر آگے بات آئے گی صدقۃ الفطر وغیرہ. لیکن رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نکالتے کیوں ہیں؟ نمبر 1 اس لیے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، یہی بس وجہ ہے. تو اس کے لیے ہر آدمی کو کب سال ہوتا ہے، اس کے پاس مال کب آیا، سال کب ہوا، اس کے بعد وہ آدمی زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے پاس، دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، زکوٰۃ جو نکلنا ہے سال گزرنے پر وہ کون سے سال ہونا ہے؟ انگریزی مہینوں کا یا اسلامی مہینوں کا؟ اسلامی مہینے کا سال گزرنا ہے. مطلب کیا ہے؟ کسی آدمی کے پاس مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان رہنا، غیر مسلم پر زکوٰۃ کی نماز فرض نہیں ہے. عاقل رہنا، عاقل کا مطلب دیوانے پر زکوٰۃ نہیں ہے. دیوانے کے پاس اگر کروڑ روپے اس کے پاس ہے اس کے پر زکوٰۃ نہیں ہے. عاقل رہنا، عقل مند کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عقل مند، دیوانے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر بالغ ہونا ہے. نابالغ بچے کے پاس اس کے پاس 50 لاکھ بھی رہتے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ ہونا، بالغ لوگوں کے اوپر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نابالغ ہے، اس کے پاس کروڑ روپے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو ایک مثال سے سمجھو. اگر کسی آدمی کے پاس آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے، آج مثال کے طور پر رمضان کی آج 3 تاریخ ہے، مثال کے طور سمجھنے کے لیے 20 تاریخ سمجھو، سمجھنے کے لیے اگر کسی آدمی کے پاس رمضان کی 20 تاریخ کو 20 رمضان کو اس کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، تو یہی 5 لاکھ روپے آئندہ رمضان آنے تک، آئندہ سال رمضان 20 رمضان آنے تک اس کے پاس وہ 5 لاکھ روپے ویسے تھے، یا پھر کچھ آگے پیچھے ہو گئے، 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے یا 2 لاکھ خرچ ہو گئے، بقیہ 2-3 لاکھ ہے. تو اس کے پاس جو 2-3 لاکھ ہے آئندہ رمضان آنے تک، اس سال کے 20 رمضان کو اس کے پاس 5 لاکھ آ گئے، آئندہ سال رمضان آنے تک اس کے پاس 2 لاکھ خرچ ہو گئے یا 3 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کے پاس اب 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی بچ کو ہے، کچھ خرچ ہو گئے کچھ بچ کو ہے. تو آئندہ سال رمضان 20 رمضان کو دیکھیں گے اس کے پاس
کتنا پیسہ بچ کو ہے، کتنا پیسہ اس کے پاس خرچ کو ہے. اگر اس کے پاس جو پیسہ بچ کو ہے اس پیسے سے 60 پر 1 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی، 300 ملی گرام، یہ نصاب ہے چاندی کا. 612 گرام چاندی مول سکتے کیا؟ وہ 1.5 لاکھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر اگر سمجھو، مثال کے لیے اس وقت چاندی کتنی سمجھانے کے لیے اگر 3000 ہے سمجھو، تو پھر 60 پر 1 تولہ چاندی کتنی ہوگی؟ حساب کرو ذرا. تو 3000 روپے اگر چاندی سمجھنے کے لیے آسان حساب کر رہا ہوں، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، ایک سمجھانے کے لیے مثال. اگر سمجھو مثال کے طور پر اگر 1 تولہ چاندی اگر 3000 ہے تو پھر 60 پر 1 تولہ چاندی کتنا ہوگی؟ 1 2 100 1000 1000 لاکھ، 1,80,000 پر 3000 ہوگی. تو ایسے اب دیکھو، جس آدمی کے پاس اس سال اس کے پاس 5 لاکھ آ گئے، آئندہ سال 20 رمضان تک اس کے پاس اگر 2 لاکھ بھی ہے تو پھر اس 2 لاکھ سے 60 پر 1 تولہ چاندی بول سکتے ہیں. تو پھر اس آدمی کے اوپر اس کے پاس اگر 2 لاکھ ہے یا پھر 1,90,000 ہے یا پھر 3 لاکھ ہے، جتنا بھی اس کے پاس پیسہ ہوگا 60 پر 1 تولہ چاندی مولنے کے برابر پیسہ ہوگا تو ہر اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے سمجھ میں آئی بات؟ پھر بول رہا ہوں زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ہے. وہ بول رہا ہوں میں، وہ سال کون سا گزرنا ہے؟ اسلامی سال، انگریزی سال نہیں، اسلامی سال گزرنا ہے. آپ کے پاس ربیع الاول میں مال آ گیا، شعبان میں مال آ گیا، پھر اگلے سال کا شعبان آنے تک آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا آپ کے پاس کیش ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا. پھر بزنس کرتے ہیں تو پھر انکم کتنا ہے آپ کی، وہ سب دیکھ کر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو پہلی بات کیا ہے آگے بتاؤں گا میں. سونے کا نصاب، سونا کتنا ہے تو زکوٰۃ ہے، چاندی کتنا ہو تو زکوٰۃ ہے. نہیں ذرا سننا، ذرا چاندی ہے آگے بتاؤں گا، ذرا 1 منٹ. اب میں بات کیا بول رہا ہوں، پہلی بات کیا بول رہا ہوں، سمجھ آ گئی بات؟ پہلی بات، زکوٰۃ نکالنے کے لیے مسلمان، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ان پر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. اور پھر عاقل پر، دیوانے پر، عاقل مطلب عقل مند آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. تو پھر دیوانے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا، بالغ پر فرض ہے زکوٰۃ. نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس اگر کروڑ روپے بھی رہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات آدمی کے پاس زکوٰۃ جو نکالنا ہے وہ سال گزرنے پر، وہ سال اسلامی سال ہو. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات زکوٰۃ کے لیے نصاب ہونا ہے. نصاب کسے بولتے ہیں؟ سونے کا نصاب الگ ہے. نصاب کا مطلب اتنا ہونا کا کو ہے. سونا ہے تو اتنا ہونا، خالی سونا اتنا ہونا، چاندی خالی چاندی اتنا ہونا. نہیں ذرا سننا، ذرا چاندی ہے یا پھر ذرا کیش ہے، آگے مسائل بتاؤں گا. اب دیکھو تیسری بات کیا ہے، دیکھو نصاب ہونا، نصاب کے بقدر مال ہونا. اب نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ دیکھو سونے کا نصاب اس وقت، آج سے 15-20 سال پہلے، اسی پہلے سونا اس وقت 1 تولہ تھا 11 گرام یا 15 گرام کو، 10 گرام نہیں تھا اس وقت میں. اس وقت 10 گرام کو 1 تولہ بولتے ہیں. اس وقت کا نصاب آج سے وہ بدل جا کر کئی سال ہو گئے، 10 سال زیادہ عرصہ ہو گیا. تو دیکھو اس وقت میں زکوٰۃ کتنا ہونا ہے. زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ دیکھو نمبر 1، سونے کے لیے نصاب ہے اس وقت کا نصاب 80 پر 7 گرام، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے. دیکھو 80 پر 7 گرام مطلب 8 تولے 7 گرام اس کے پاس سونا ہے، صرف سونا ہے. 8 تولے 80 پر 7 گرام مطلب 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہے. سمجھو کہ اس کے پاس 9 تولے ہے، سمجھو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگا، چلر گئی 9 تولے کسی کے پاس سونا ہے تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یاد رکھ لو اسے، پہلی بات یاد رکھو، دل میں بٹھا لو اسے. اگر کسی آدمی کے پاس 9 تولے سونا ہے، 8 تولے 7 گرام کا مطلب وہی ہے، ایسے چلر نکال کر اسے جمع کر کے بول رہا ہوں. اگر کسی آدمی کے پاس 9 تولے ہے، سمجھو خالی سونا 9 تولے ہے اس کے پاس، تو پھر اس آدمی کے اوپر 9 تولے سننا ہے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب ایک بات تو یاد رکھ لو. دوسری بات، یہ تو سننے کا نصاب ہے. سننے کا نصاب کتنا ہے؟ 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہے. سمجھنے کے لیے آسان بات، 9 تولے اس کے پاس آ گئے تو پھر اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ سونے کا نصاب ہے. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 612 گرام، 60 پر 1 تولے سمجھو، آدھا کلو اسے آگے ہے. تو 612 گرام 360 ملی گرام اس کے پاس چاندی ہے. تو اس آدمی کے اوپر چاندی ہے اتنی، 60 پر 2 تولے چاندی اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ، چلر چھوڑ کے بول رہا ہوں، چلر چھوڑ کے 612 گرام 360 ملی گرام، یہ چلر کا ہی بول کر 60 میں بول رہا ہوں.
اگر کسی آدمی کے پاس 60 پر 2 تولے چاندی ہے پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سونے کے نصاب بتا دیا 9 تولے 8 گرام 8 80 پر 7 گرام مطلب 8 تولے 7 گرام، اور اسے اگر جمع کر لیں گے تو پھر چلر نکال کے 9 گرام ہو جائے گا سمجھنے کے لیے۔ اور پھر چاندی کا نصاب ہے 612 گرام، 60 پر 2 تولے سمجھو، یہ ہے سونے اور چاندی کا نصاب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک بات سمجھو، اب اگر کسی آدمی کے پاس 9 تولے سننا نہیں ہے، 8 تولے بھی سننا نہیں ہے، 5 تولے بھی نہیں ہے اس کے پاس، ایک آدمی کے پاس کیا ہے 2 تولے سننا ہے۔ اب یہاں بات کیا آ گئی، سننے کا نصاب کیا ہے 8 گرام 80 پر 7 گرام، 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام، یاد رکھ لو اسے، یہ نصاب اصل ہے سو یہ 8 گرام اور پھر ساتھ میں اس کے 7 گرام، 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام ہے، مطلب 8 تولے ہونا، 8 تولے سے آگے 9 تولے کے قریب ہونا سننے کا نصاب یہ۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس اتنا نہیں ہے 9 تولے کے قریب اتنا سننا نہیں ہے، نصاب سونے کا کیا ہے 8 تولے سے آگے ہونا کا کو ہے 8.5 تولے سے آگے 9 کے قریب ہونا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس 8 تولے بھی نہیں ہے، 7 تولے بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں، اس کے پاس 2 تولے سننا ہے، چلو 1 ہی تولہ سننا ہے، اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہوگی کیا؟ زکوٰۃ کے سونے کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ سونے کا نصاب کیا ہے 8 تولے ہونا، 9 کے قریب ہونا، 80 پر 7 گرام ہونا، 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام ہونا ہے۔ لیکن اس آدمی کے پاس 5 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، 1 تولہ سننا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی کیا؟ ایک حساب سے نہیں ہوتی اور ایک حساب سے ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک بات بولتے دیکھو سنو، آج کل لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پر، میرے پاس مولانا جو بیان میں بولے 9 تولے کے قریب ہونا بول کر 8 تولے 7 گرام کا کو، ہاں میرے پاس اتنا نہیں ہے، میرے پاس 5 تولے ہے، میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھتے لوگ۔ بھائی وہ جو 8 تولے ہونا بول کر بول کو ہے وہ کس کے واسطے، کب اس کے پاس 8 تولے 7 گرام کی جو بات ہے وہ کب ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس 7 تولے ہونا سے کتنا 8 تولے 7 گرام ہونا ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 7 تولے ہے لیکن اس کے پاس چاندی کا ایک بھی اس کے پاس روپا نہیں ہے، پٹی نہیں ہے اور کوئی اور چیز نومبٹی والا کچھ بھی نہیں ہے، 7 تولے اس کے پاس سونا ہے، ہونا سو نصاب کتنا 8 تولے ہونا ہے 9 کے قریب، اس کے پاس 5 تولے یا 7 تولے ہے، اس کے پاس 1 کوڑی 1 روپیہ بھی نہیں، اس کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے جیب میں، اور گھر میں کچھ بھی کام بھی نہیں ہے، بینک میں بھی نہیں ہے، اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے، پرس میں بھی نہیں، کام بھی نہیں، کسی کو قرض دے کو بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، 5 تولے سننا ہے، 1 پیسہ بھی نہیں ہے، بھائی ایسے وقت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ غلط لوگ کیا سمجھتے ہیں، میرے پاس 8 تولے نہیں ہے، 9 تولے کے قریب نہیں ہو کر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو دوسری بات آپ کے پاس 1 تولہ سننا ہے اور پھر کچھ چاندی ہے، چاہے وہ 1 انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیسا ہو جائے گی؟ اب تو بولے تو حضرت 8 تولے ہونا کو، اس پر 8 تولے نہیں ہے، 1 ہی تولہ ہے تو بول کر، اور سننا خالی انگوٹھی ہے، تو پھر چاندی کا نصاب الگ ہے، چاندی کے لیے 8 تولے ہونا 8 تولے سے آگے، اور چاندی کے لیے 60 پر 2 تولے ہونا، تو یہاں دیکھو تو خالی ایک انگوٹھی آ گئی چاندی کی اور 1 تولہ سننا ہے، کیسا زکوٰۃ فرض ہو گیا؟ اس وقت میں حساب کس کا کریں گے؟ اب دیکھو یہاں نصاب سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہے، مطلب سونا کتنا ہونا کرنے کا 8 تولے کرنے کا نہیں ہے، 1 تولہ ہے، اب یہاں چاندی کا نصاب بھی پورا نہیں ہے، 1 چاندی کی خالی انگوٹھی ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس کے پاس تو 1 تولہ سننا ہے نہیں کیا، وہ 1 تولہ سونا اس وقت کتنا ہے؟ 1 تولہ سونا مثال کے طور پر 1.5 لاکھ سے آگے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر 1 تولہ سونا اس وقت کے حساب سے اگر سمجھیں گے، اگر سونا 1,70,000 ہے یا آگے 1.5 لاکھ ہے سمجھو، سمجھنے کے لیے اگر 1.5 لاکھ ہے سمجھو، یا 1,60,000 پر 6,000 ہے سمجھو، 1 دہائی 100 1000 10,000 لاکھ، تو اب یہ 1,60,000 پر 6,000 روپے ہے یا 1.5 لاکھ ہے، تو یہ 1.5 لاکھ روپیوں سے اگر چاندی 3,000 ہے سمجھو سمجھنے کے لیے، تو یہ 3,000 روپے چاندی ہے بولے تو اس سے 60 پر 2 تولے مول سکتے نہیں مول سکتے؟ سننا آگے چاہے، اگر کسی آدمی کے پاس 2 تولے سننا ہے، کسی آدمی کے پاس 2 تولے سننا ہے، تو پھر وہ 2 تولے کو بیچنے سے 1,80,000 یا 1,90,000 یا 1.5 لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ 2 تولہ سننا ہے تو بیچے تو، یا 1.5 تولہ سننا ہے اسے بیچے تو 1.5 لاکھ آتے نہیں آتے؟ 1 تولہ سننا بیچے تو 1.5 لاکھ آ جاتے ہیں آرام سے۔ تو پھر وہ جو 1 تولہ سننا یا 1.5 تولہ سننا ہے اس کو بیچنے سے 60 پر 2 تولے ہمیں چاندی مول سکتے ہیں، 1.5 لاکھ میں وہ آتی ہے۔ تو پھر اب یہاں میرے پاس 8 تولے سننا نہیں ہے، 60 پر 2 تولے چاندی، یہ سب نہیں بولنا۔ اگر آپ کے پاس 1.5 تولہ، آپ کے پاس کچھ بھی ہو چاندی سننا، کچھ بھی 1 تولہ 2 تولہ ہے، آپ کے پاس چاندی کی انگوٹھی بھی کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیوں کہ فرض ہو جائے گی؟ اب نصاب آپ سونے کا نہیں کریں گے، چاندی کا نصاب کریں گے آپ۔
خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس کہ اس کی سونے کی یا چاندی کی یا کیش اس کے اگر ریٹ لگائیں گے، اس کے پاس جو پیسہ ہے یا جو سونا چاندی ہے اس کی قیمت پیسے کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو اگر وہ 1.5-2 لاکھ روپے ہوتے بولے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ جڑا پیچیدہ ہے نہیں، پیچیدہ کیا بھی نہیں ہے، پیچیدہ کیا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1.5 تولہ اس کے پاس سننا ہے، وہ 1.5 تولے کو بیچے تو وہ 1.5 تولے کو بیچے تو کتنے پیسے آتے ہیں کی؟ اتنے پیسے سے 60 پر 1 تولہ 612 گرام، مطلب 60 پر 2 تولے سمجھو، اتنا چاندی مول سکتے نہیں مول سکتے؟ مول سکتی بولے تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں یہ نہیں بولنا کہ میرے پاس سونے کا نصاب نہیں ہے، 8 تولے نہیں ہے، یا پھر چاندی کا نصاب میرے پاس 60 تولے نہیں ہے، وہ نہیں بولنا ہے۔ کئی کو وہ جو 60 پر 2 تولے مولنے کے جو پیسہ ہونا ہے وہ پیسہ آپ کے پاس 1.5 تولہ سونا بیچنے سے آ جائے گا، یا پھر 1.5 تولے سونے کی جو رقم ہے اس رقم سے آپ 60 پر 2 تولے چاندی آپ آرام سے مول سکتے ہیں۔ اس حساب سے اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیا بھی پیچیدگی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بس آسان ہے۔ اب یہاں دیکھو زکوٰۃ اب کتنے میں نکالنا سو؟ آدھے مال کو نکالنا ہے یا پھر 10% نکالنا ہے؟ کتنے کو نکالنا ہے؟ لوگ زکوٰۃ نکالنا بولے تو کلیجہ منہ کو ہو جاتا، ارے زکوٰۃ کے حکم پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کے لیے کیا بولے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو یا تو آدھا مال دے بولے، یا تو پھر ان کو مثال کے طور پر 100 روپے کماتی میں ہوتا ہے تو 50 روپے اللہ ان کو دے بولے زکوٰۃ، ہم کو نہیں، ہمارے سے پہلے لوگوں کو۔ یا پھر ان کو 100 روپے کمائے تو ان کو 10 روپے دے کو بولے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ 100 میں سے 2 روپے 8 آنے دے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 40% مثال کے طور پر 100 روپے میں سے اگر 40واں حصہ کتنا ہوگا؟ 2 روپے 8 آنے ہوگا۔ 40واں حصہ 2.5% بولیں گے اسے اردو میں، 2.5%، 40واں حصہ 100 میں سے 40واں حصہ کتنا ہوگا؟ 2 روپے 8 آنے ہوگا۔ اب یہ 100 میں سے 2 روپے دینے کس کا دم جاتا بولو؟ 2 روپے دینا 100 میں میں دیتا ہوں، آدمی تیار ہو جاتا۔ کیا بھی مشکل نہیں ہے زکوٰۃ نکالنا، 40واں حصہ نکالنا، 100 روپے میں سے 2 روپے 8 آنے نکالنا۔ سو بھی ہر ایک آدمی پر نہیں ہے، یہ جو بتایا میں آپ کے پاس سننے کا نصاب یہ ہے، چاندی نصاب یہ ہے بول کر وہ سب ہے تو، یا پھر اگر اچھا ایک بات سمجھو، اگر کسی آدمی کے پاس سننا وغیرہ ہے، اس کے پاس 7 تولے سننا ہے اور چاندی اس کے پاس 50 تولے ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چاندی سننا ہے، سننا اگر 1-2 تولے ہے، 3 تولے ہے، چاندی اگر 1 انگوٹھی ہوگی زکوٰۃ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ سونا اگر 1-2 تولے ہے، 1.5 تولہ ہے، چاندی کی اگر خالی انگوٹھی بھی ہوگی، چین بھی ہو جائے گی، چین کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس لیے کہ اس مال سے 60 پر 2 تولے چاندی مول سکتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اب دیکھو، اب کسی آدمی کے پاس دیکھو ایک بات معلوم ہو گئی، ہمارے لیے کتنا نکلنا ہے؟ 40واں حصہ۔ اگر کسی آدمی کے پاس دیکھو لاکھ روپے ہے، 1 2 100 1000 10,000 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے، سمجھو اس پہ زکوٰۃ کتنی نکلنا؟ 40واں حصہ کتنا ہوگا؟ دیکھو 40واں حصہ کتنا ہوگا؟ دیکھو 8,000 جی، کتنے آسان ہے۔ اگر مہینے میں یا پھر روزانہ 10 روپے اگر ڈالیں گے ڈبے میں تو پھر سال تک کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ دیکھو اگر روز 10 روپے ڈالے ڈبے میں ڈالتے رہے تو پھر 360 دن ڈالے تو کتنے ہوتی ہیں؟ 3,600 ہو جاتی۔ تمہاری زکوٰۃ آرام سے نکل جاتی ہے، زکوٰۃ سے آگے 6 پیسے یہاں پر۔ اگر کسی آدمی کے پاس ہے نہیں کیا 2 تولوں کی اگر زکوٰۃ نکالنا ہے، یا پھر اس کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ اگر اتنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر 5,000 ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ آرام سے نکال سکتا ہے۔ اگر مہینہ یا 12 میں 100 روپے ڈالتا ہے تو پھر آرام سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے، اس کی نکلنا چاہتا آرام سے نکل سکتی ہے۔ اب دیکھو ایک بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو زکوٰۃ دے والے وہ 40واں حصہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھو اگر کسی آدمی کے پاس سننا ہے، چاندی بھی ہے، کچھ سننا ہے کچھ چاندی بھی ہے، لیکن یہ سننا اور چاندی اگر حساب کریں گے تو اس کی پیسے وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ ہو جائیں گے۔ اب جس کے پر زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کے پاس باقیاں بھی 32 لاکھ کے ہے۔ اس کے پاس جو سننا جو چاندی ہے، اس کی جو انکم ہے، اب اس کی باقیاں بھی ساتھ میں اس کے باقیاں بھی ہے۔ اب اس کے باقیاں دیکھیں تو اس کا پاس جو سننا چاندی ہے یہ اگر حساب کریں گے تو پھر یہ 7 لاکھ یا 5 لاکھ ہوں گے سمجھو، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باقیاں بھی 10 لاکھ ہے، اس کے پاس ہے تو سونا چاندی کتنا ہے؟ 5 لاکھ ہے سمجھو، حساب کرو تو 5 لاکھ ہوتا سمجھو، لیکن اس کی جو باقیاں ہیں خرض اس کے ہے پاس ہے، سو مالیت سونا چاندی اس سے بھی آگے ہے اس کے باقیاں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یا پھر اگر کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ کی مالیت ہے، اس کے پاس جو سننا چاندی ہے اگر وہ حساب کریں گے تو 5 لاکھ ہو جائے گا،
اب اس کے پر قرض بھی نہیں کیا 4.5 لاکھ ہے، اس کے پاس کتنا بچے گا 50,000 بچیں گے. اب 50,000 پر 50,000 سے 60 پر 2 تولہ چاندی مل سکتے کیا؟ نہیں مل. 1.5 لاکھ ہونا ہے پیسے اس کے لیے، تو پھر نہیں، اس کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے. دیکھو کتنا آسان ہے. دیکھو جی قرض ہے تو قرض کو لسٹ کر دینا، نکال دینا قرض کو. کتنا قرض ہے کہ وہ نکال دینا. 5 لاکھ اگر ہوتا ہے تمہارا مال، سب بیوی کا مال وغیرہ سب بھی، اگر 5 لاکھ ہوتا ہے، قرض ہے 4 لاکھ ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا قرض نکالنے کے بعد اگر کیش ہے کیا تو بھی انکم آپ کو ہے کیا تو پیسہ سب حساب کر کچھ وہ سب نکال کچھ یہ دینا سو نہیں. ہمارا قرض ہمارے پیسے سے آ گئے تو پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا آسان ہے دیکھو. اچھا اب دیکھو ایک تو سونے کا چاندی کا نصاب آ گیا آپ کے سامنے، اور ایک دیکھو آگے اب کس پر زکوٰۃ. ایک تو سونے پر نصاب بتا دیا 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام، اور پھر چاندی کا نصاب کیا ہے 612 گرام 360 ملی گرام. یہ بات تو آ گئی. اب اس کے تفصیل بتا دیا آپ کو میں. اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اچھا اور ایک سوال، اب ہماری جو عورتیں سونا چاندی وغیرہ پہنتے رہتے ہیں، ہاتھ میں بنگڑیاں سونے کی یا پھر انگوٹھیاں پٹیاں وغیرہ، کان میں بالیاں پہنتی رہتی، کنگن وغیرہ، کنگن پٹیاں، ہاتھ کی بنگڑیاں وغیرہ کنگن بولتی ہیں اسے، کنگن پہنتے ہیں، اور پاؤں میں زیورات پہنتی ہیں پٹیاں وغیرہ. تو استعمال کی زیورات پر، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عائشہ تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو ان کی؟ کئی کو پہنے تمہیں بولتے انہوں بولنے لگے یا رسول تمہارے خوش کرنے پہنے ہو بول کر بولے. اچھا زکوٰۃ نکالتی کیا پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں رسول اللہ زکوٰۃ نکالتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہنم میں لے جانے کے لیے یہ زکوٰۃ نہ نکالنا ہی کافی ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے. پھر اس لیے اس سے کیا معلوم ہوگا؟ ایک بات اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ پہنتے سو زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے یہ بات معلوم ہوگی اس سے. پہنتی ہیں تو استعمال کی چیزیں تو بول کر اس پر زکوٰۃ چھوٹ نہیں ہے، پہنتے سو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اچھا اب دیکھو ایک تو زکوٰۃ کا نصاب سونے کا بتا دیا آپ کو، چاندی کا بتا دیا. اب کس پر ہے؟ تجارت کا مال ہے آدمی کے پاس، تجارت کے لیے آدمی مال لایا ہے یا تجارت کے لیے کوئی بھی چیز، پلاٹ خریدا ہے، جگہ زمین خریدا ہے، اس پر اس کا بھی سونے پر زکوٰۃ ہوتا ہے. اور پھر سونے کا نصاب کتنا بتا دیا آپ کو 8 تولے 7 گرام، اور چاندی پر زکوٰۃ ہوتا ہے کتنا ہونا بتا دیا. اب کچھ وہ ہے اس کا مسئلہ بتا دیا. اب آگے تجارت کا مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. کوئی آدمی بزنس کرنے کے لیے کوئی مال خریدا، نیت اس کی بزنس کرنے کی تھی، تو بزنس کے خریدے ہوئے مال پر، بزنس کی چیزوں پر، اور اس سے جو نفع آئے گا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. نیت اگر بزنس کی نہیں تھی، بعد میں بزنس کی ہو گئی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کوئی فلاٹ خریدا، لیتے وقت میں گھر بنانے کی نیت تھی، بعد میں نیت بدل گئی، بیچیں گے کا نیت بدل گئی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیتے وقت بھی نیت تجارت کی ہونا، بزنس کی ہونا، اور بعد میں نیت اس کی بزنس کی ہونا ہے. لیتے وقت گھر بنانے کا نیت سے خرید لیا فلیٹ، اور پھر بعد میں نیت بدل گئی، بیچیں گے کو نیت آ گئی، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. بیچنے نیت بدلنے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا اس کے پاس، فلیٹ ان لیا سو اپنے لیے، نیت کیا تھی؟ اپنے لیے گھر بنانا کو لیا، لیکن بھائی بلہ کے پیسے آتے، ریٹ آف لائے کا بول کو ریل اسٹیٹ پہ بیچ دیا، نیت بدل لیا. نیت بدلنے کے بعد زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اب ان وہ فلیٹ بیچنے کے بعد میں جتنا پیسہ آئے گا، اسے 10 کروڑ آئیں گے، 20 کروڑ آئیں گے یا 10 لاکھ آئیں گے، اس پیسے پر اب زکوٰۃ فرض ہے، خالی نیت بدلنے پر نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھو وہ بڑے مسائل ہیں بزنس والے لوگوں کے لیے، بڑی عجیب و غریب مسائل ہے. خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں تجارت کی نیت کر لیا، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. وہی مسئلہ بتا دیا آپ کو میں. فلیٹ لے لیا اپنے لیے، بعد میں بیچنا چاہا، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بک گیا تو وہ فلیٹ کی جو قیمت ہوگی، اس قیمت پر 10 لاکھ ہوگی، 20 لاکھ ہوگی، 10 کروڑ ہوگی، وہ کتنے کروڑ کتنا ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اب اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ رہے گی. آگے دیکھو خریدتے وقت نیت تجارت کی ہونا، خریدنے کے بعد کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. تجارت کی نیت تجارت کے مال میں کرنا، جو مال تجارت کا نہیں ہے اس میں تجارت کی نیت نہیں ہوگی. تجارت کرنے کے مال میں تجارت کی نیت ہونا سو تجارت والا مال نہیں ہے. مثال کے طور پر پراپرٹی میں مال مل گیا ہے، پراپرٹی کا مال بزنس کا مال کیا ہو نہیں، اپنے باپ دادا سے ملا مال ہے، پراپرٹی کا مال وراثت ہے، وہ مال وراثت ہے، مال تجارت نہیں ہے. وہ پراپرٹی میں جو مال ملا ہے باپ کے مرنے پر یا بیوی کے مرنے پر، یا پھر شوہر کے مرنے پر بیوی کو جو مال ملتا ہے، یا پھر باپ کے مرنے پر بیٹے کو جو مال ملتا ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ مال وراثت ہے، مطلب پراپرٹی کا مال ہے وہ. تو یہاں نیت کس میں کرنا بولتے سو
تجارت کے مال میں تجارت کی نیت کرنا سو، وراثت کے مال میں تجارت کی نیت کرنے سے وہ مال پر زکات نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں نہیں ہے بھائی؟ تجارت کے واسطے آدمی کوئی پلاٹ خریدا، کوئی چیز خریدا تو اس پر زکات ہے سو، بیچنے کے بعد میں نیت اس میں کرنا سو تجارت کے مال میں. اب یہ باپ کے مال جو باپ کی پراپرٹی ملی ہے میں اسے بیچ دیتے ہوں تو پھر آگے مقصد بولتے ہیں. دیکھو والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو باپ کی پراپرٹی مل رہی ہے تو پراپرٹی میں نیت کر رہا ہے کہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں تو اس سے تجارت کا مال نہیں ہوگا. وراثت میں مال ملا ہے وہ میں اسے بزنس کرتا ہوں تو پھر اچھا اب خالی وہ باپ کے ملے سو مال میں تجارت نیت کرتا تو اس کو زکات نہیں ہوگی. اگر وہ باپ سے ملا سو مال، جنگل ہو، جھاڑ ہو، گھر ہو، 10 کروڑ کا گھر ہو یا کچھ بھی ہو، اگر وہ بیچ دیا تو اس پر جو اماؤنٹ آئے گا اس اماؤنٹ پر زکات فرض ہوگی. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تو بیچنے کے بعد وہ جو پراپرٹی ملی ہے باپ سے اس کے ملنے کے بعد میں بیچنے کے بعد زکات ہوگی. یہ ابھی مال وراثت ہے، مال تجارت نہیں ہے. وہ مال وراثت پراپرٹی کا مال اس کو آ گیا، مل گیا. اب اگر اس مال کو بیچ دیا تو اس پر زکات فرض ہوگی. کوئی گفٹ کر دیا آپ کو، کوئی زمین یا کوئی فلاٹ آپ کو گفٹ کر دیا تو شوہر بیوی کو مہر دیا، بڑی رقم دیا اس کے لیے، لاکھ روپے دے دیا یا سننے کی انگوٹھی دے دیا 2 تولے 4 تولے کی 5 تولے کی. یا پھر بیوی خلا چاہتی ہے، الگ چاہتی ہے شوہر سے، خلا. شوہر اگر چھوڑنا چاہے تو بیوی کو طلاق بولتی ہے اسے، اگر بیوی چھوڑنا چاہیے تو اسے بولتے ہیں خلا. اگر شوہر بیوی کو مال دیا مہر کا، یا پھر بیوی خلا لینا چاہتی ہے، خلے کے موقع پر بیوی خود مال دینا پڑتا ہے تو خلا کے موقع پر بیوی نے شوہر کو خلا کی رقم دی، بیوی مال دے دی اسے. اس مال میں بھی تجارت کی نیت کرنے سے مال تجارت نہیں ہوگا وہ. ہاں البتہ اس مال کو اگر ابھی بیچ دیا، بلہ کی رقم آ گئی ہے ان بیچ دیا اسے، پھر اس پر زکات فرض ہوگی. یہ مال ہدیے میں دیا ہوا ہے، ہدیہ کہلائے گا. ہاں اسے بعد میں ان بیچ دیا تو پھر اس پر زکات فرض ہوگی. تو مطلب کیا ہے اس سے؟ تجارت کے مال میں زکات فرض ہے. کب وہ؟ جبکہ جس چیز میں تجارت کر رہا ہے اس کو تجارت کرتے وقت، اس چیز کو لیتے وقت میں اس کی نیت تجارت کی ہونا اور بعد میں اس کی نیت وہی کرنا. تجارت کا مال نہیں ہے، پراپرٹی کا مال ہے، اس پہ تجارت کی نیت کیسے زکات فرض نہیں ہوگی. ہاں پراپرٹی کا مال پراپرٹی میں آپ کو ملنے کے بعد میں پھر اسے اگر وہ آدمی بیچ دیا، جنگل ہو، جھاڑ ہو، کار ہو، کوئی اور چیز گھر وغیرہ بیچ دیا، باپ کی پراپرٹی ملا تھا، اس کا باپ کا مال اسے ملنے کے بعد بیچ دیا، اس پر جو رقم اس کو ملے گی 10 کروڑ ہو، 10 لاکھ ہو، اس پر زکات بعد میں واجب ہوگی. اب دیکھو اگر کوئی آدمی 100 گز زمین خرید رہا ہے کس لیے؟ دیکھیں گے بھائی، صرف دیکھیں گے بول کر، کیا بول رہا ہے؟ دیکھیں گے، سمجھ میں آیا تو رکھ لیں گے، نہیں تو پھر بیچ دیں گے بول کر. اب اس کی نیت پختی ہے یا پھر شک ہے؟ شک میں ہے نیت. 100 گز زمین خرید لے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں گے، بیچنے کی نیت بھی نہیں ہے، رکھنے کی نیت دیکھیں گے تو بول رہا ہے اس پر زکات ابھی فرض نہیں ہوگی. آگے مسئلہ ہے تو دیکھیں گے، سمجھ میں آیا تو رکھ لیں گے، تو پھر بیچ دیں گے بول کر بول رہا ہے. تو اس پلاٹ پر زکات نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی نہ بزنس کی نیت ہے نہ رکھنے کی نیت ہے. اگر تمہارے پاس گھر ہے 100 کروڑ کا، 50 کروڑ کی گاڑی ہے، زکات فرض نہیں ہے. فرض نہیں. استعمال کی چیز آپ کی وہ زیورات میں سے ہے کیا؟ استعمال گھر تمہارا استعمال کا ہے، گاڑی تمہاری کی ضرورت کی ہے. ضرورت کی چیزوں میں فرض نہیں ہے زکات. اب جو عورتیں پاؤں میں پٹیاں پہنتے یا پھر ہاتھ میں سننے کی کنگن پہنتے تو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کیا؟ انہیں تو دم نکلتا کیا؟ انہیں تو ضرورت پوری نہیں ہوتی ان کی، وہ زینت ہے. دیکھو پوائنٹ یاد رکھو، نقطہ یاد رکھ لو. زکات وہ ضرورت پر نہیں ہے، زینت کی چیزوں پر ہے. اب یہ جو کنگن پہنتے عورتیں پٹیاں، یہ ضرورت ہے کیا؟ زینت ہے. وہ زینت کی چیزوں پر، زینت کی استعمال کی چیزوں پر زکات فرض ہے، ضرورت کی استعمال کی چیزوں پر زکات فرض نہیں ہے. پھر بول رہا ہوں یاد رکھ لو اسے، ضرورت کی استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں ہے. 50 کروڑ کا گھر ہے، ضرورت کا ہے، ضرورت کی چیز ہے. 50 کروڑ کی گاڑی ہے، ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، زکات فرض نہیں ہے. اگر ضرورت کی چیز، یہ ضرورت ہے، یہ زینت ہے، زینت کنگن ہے، زینت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، لیکن اس پر زکات فرض ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ خلاصہ کیا ہے؟ ضرورت کی استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں ہے. زینت کی چیزیں، کنگن ہو، ناک میں تارا ہو، پاؤں کی پٹیاں ہو، بالیاں، کان کی، یہ سب چیزوں پر یہ ضرورت نہیں ہے، زینت ہے. وہ زینت اچھا دکھنا کا بول کو، اس پر زکات فرض ہو جائے گی. بس یاد ہو گیا، نقطہ یاد رکھ لو اسے. آگے دیکھو، کرائے کے مکانات ہیں، یا آٹو ہے، گاڑی ہے، کار ہے، کپڑے سینے کی مشین ہے، گولڈ کا کام بزنس کرنے والوں کے پاس ان کی کنگن وغیرہ بنانے کی مشین ہے،
گولڈ بنانے کے سنار لوگوں کے پاس بنانے کی مشین ہوتی ہے، یا ڈاکٹروں کے پاس اسکیننگ کی مشین ہوتی ہے، یا انسان ساری مشینوں پر زکات، ان ساری مشینوں پر زکات نہیں ہے. کپڑے سینے کی مشین ہے، سنار آدمی کے پاس سنار بنانے کی، کنگن بنانے کی مشین ہے، یا پھر ڈاکٹروں کے پاس اسکیننگ کی مشین ہے، ان تمام مشینوں پر زکات نہیں ہے. یہ سب چیزیں مال تجارت میں نہیں ہے. ضرورت کے لیے ہے چیزیں. اب بتائیں ابھی میں ضرورت کی چیزوں پر نہیں ہے، بزنس کی چیزوں پر ہے. سونا چاندی ہے ہمارے پاس مال تجارت، اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کا طریقہ قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا. یہ ایک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ. دیکھو آج سے تمہیں 2020 میں خریدے سننا، چلو گئے سال بھی سننا کم تھا، 80,000 70,000 کے آگے تھا، 70,000 سے زیادہ لاکھ نہیں تھا. تو آپ جب خریدے تھے سننا یا چاندی، تو زکوٰۃ نکالنے کے وقت میں قیمت خریدتے سے وقتوں کا اعتبار نہیں ہوگا. اب اگر بیچنا چاہے تو کتنا ہوگا؟ 1.5 لاکھ سے آگے ہے، تو پھر قیمت تمہیں جب خریدے تھے خرید کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا. تمہیں جب لیے تھے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اب بیچیں گے تو اس کا کتنی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا. اس کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. سمجھ آ گئی مسئلہ؟ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو وہی مسئلہ ہے. 2020 میں اگر کوئی آدمی کوئی زمین خریدا تو اس وقت 20 لاکھ روپے تھی، 2026 میں وہ زمین 40 لاکھ ہو گئی ہے، تو زکوٰۃ اب کس کی نکالنا ہے؟ اس وقت بیچے تو جو زکوٰۃ کہتے ہیں اس کی مال زمین کتنے میں جائے گی؟ 40 لاکھ میں جائے گی. تو پھر اس کے ان 40 لاکھ میں جب زمین بیچے گا تو پھر 40 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. خریدتے وقت 20 لاکھ تھی، اب 40 لاکھ تو پھر 40 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا بیچنے پر. سامان والے ہیں، سامان خریدتے ہیں دکان میں، 100 روپے سے بیچتے رہتے ہیں، تو 200 روپے سے، تو اب دیکھو 100 روپے سے خریدا بندہ سامان، بزنس والے لوگ، دکان والے لوگ 100 روپے کو کوئی چیز خریدتے ہیں 200 میں بیچتے ہیں، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب ان کو زکوٰۃ کا حساب جو لگانا ہوگا وہ 200 روپے سے لگانا پڑے گا. کئی کو تو خریدے سو کتنے میں؟ 100 میں، بیچتے سو کتنے پہ؟ 200 پر. تو ان کی زکوٰۃ 100 پہ نہیں ہوگی. بیچتے سو قیمت کتنی ہے ان کی؟ مسئلہ آگے نہیں بھی خریدتے وقت کی نہیں ہے، بیچتے وقت کی قیمت ہوگی. تو خریدے سو کتنے میں؟ 100 میں. بیچتے سو کتنے میں؟ 200 میں. تو پھر 200 میں زکوٰۃ واجب ہوگی. وہی مسئلہ آگے دیکھو ریٹیل کا مسئلہ کیا ہے، اور پھر ہول سیل خریدو کا مسئلہ کیا ہے. یا پھر آدمی ہول سیل خریدا ریٹیل میں بیچ رہا ہے. سمجھتے ہیں جتنی مارکیٹ ویلیو سے بیچو گے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ 400 روپے کی ساڑی آدمی خرید کر 3,000 روپے بولتا ہے، تو پھر اب زکوٰۃ کتنے کی نکالنا ہے؟ بولو 3,000 کی. اچھا سمجھ رہے لوگ، اچھے لوگ ہیں. دیکھو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. دیکھو سمجھ رہی تمہیں سب کے پاس سمجھ ہے، سمجھ رہی الحمدللہ. مسلمان ہوا سمجھنا ہو نہیں سکتا ہے. مسلمان کو اللہ عقل دیتا ہے جی، غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ ذہن دیتا ہے. عقل ہو اور شریعت کی بات، شریعت کے ماننے والوں کو سمجھ میں ہو نہیں سکتا ہے یہ. اچھا کوئی آدمی 10 سال پہلے سونا خریدا تھا، اب 1.5 لاکھ ہو گیا ہے، تو ان زکوٰۃ کتنے کی دینا ہے؟ 10 سال پہلے کم تھا خریدنا، اب 1.5 لاکھ ہے، تو پھر زکوٰۃ کتنے کی نکالنا؟ کس کے حساب سے نکالنا ہے؟ آپ کے حساب سے نکالنا ہے. وہی بات ہے. اچھا آگے جس ملک اور جس شہر میں تم رہتے ہیں نہیں کیا، وہاں کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا. سمجھا گیا؟ اگر سعودی میں رہتا تو پھر وہاں کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے نا، تو یہاں کے حساب سے. دیکھو اگر کوئی، دیکھو ہم آ گیا، دیکھو ریٹیل کا ہول سیل کا. اگر کوئی ریٹیل میں لیتا ہے سامان وغیرہ، لینے والا اپنے مال کو ریٹیل میں ہی بیچتا ہے تو اس کے ریٹیل کا اعتبار کریں گے. ہول سیل میں لینے والا ہول سیل میں بیچتا ہے تو پھر اس کا ہول سیل کا اعتبار کریں گے. مثلاً مثال دیکھو، ہول سیل میں خریدنے والے 50 روپے میں خرید کر آدمی 50 پر 5 میں بیچتا ہے چیز. کتنے میں خریدا؟ ہول سیل میں 50 میں خریدا، بیچ رہا ہے کتنے میں؟ 55 میں بیچ رہا ہے، 50 سے 5 میں. اب دیکھو زکوٰۃ کتنے کی نکالا انہوں؟ تو بیچتے 50 سے 5 میں بیچ رہا ہے تو کم پیسے بیچ رہا ہے، 5 روپے فائدہ لے رہا ہے، تو اس زکوٰۃ کتنے کی نکالنا ہے؟ 50 سے 5 کی نکالنا پڑے گا. تو ریٹیل لینے والا 50 میں لے کر 100 میں بیچتا ہے تو پھر 80 روپے میں بیچتا ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ بھی 80 روپے یا 100 روپے میں نکالنا پڑے گا. اپنے مال کی زکوٰۃ ان جتنے میں بیچتا نہیں اتنے میں نکالنا پڑے گا. کوئی دکاندار ایسا ہے اس کی دکان میں ریٹیل بھی ہے ہول سیل بھی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھو تو جو مال غالب ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گا. 2 بھی ہے تو پھر حساب دیکھنا ہو میری دکان میں زیادہ مال کون سا ہے، ہول سیل کا ہے ریٹیل کا ہے. ریٹیل کا تو ریٹیل کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گا. تو کم پیسے 5 روپے وہ ہول سیل میں آدمی دیا ہے، اوپر مسئلہ ہول سیل میں خریدے آدمی 50 روپے میں لیا ہے اور 50 سے 5 میں بیچ رہا ہے، تو پھر کم پیسے میں بیچ رہا ہے تو پھر 50 سے 5 روپے کا حساب ہوگا. اسے 5 روپے نفع 5 روپے زکوٰۃ دینا پڑے گا. آگے دیکھو شیئر مارکیٹنگ کا مسئلہ، یا پھر آدمی کسی جگہ انویسٹمنٹ کر دیا، کسی جگہ پیسے لگا دیا، تو پھر اس وقت بھی وہ شیئر کی جتنی ویلیو ہوگی. دیکھو اگر کوئی آدمی شیئر خریدا 500 روپے میں، ایک شیئر خریدا 500 روپے میں اور اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے 800 روپے، تو پھر زکوٰۃ کتنے کی نکالنا پڑے گا؟ انہوں 800 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اس کا شیئر کتنے میں ہے؟ 500 میں ہے، اس کا مارکیٹ ویلیو کتنے میں ہے؟ 800 ہے، تو پھر زکوٰۃ انہوں 800 روپے سے نکالنا پڑے گا.
خالص سونا ہو یا سونے کے ساتھ کچھ اور مکس ہو، بہر صورت چاندی وغیرہ کیا ہو تو بھی اس کا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زیورات میں کنکر بھی رہتے ہیں تو سنار کنکر الگ کرتا ہے تو سونے کا ریٹ لگا کے کنکر کے ریٹ کو لیس کر دے گا۔ اگر پٹیاں ہیں تو پٹی یا کوئی اور چیز ہے، چونے کی بنگڑیاں ہیں تو پھر اس میں اگر کنکر ہے تو پھر کنکر کو نکال کر سونا کتنا ہوتا ہے اسے حساب کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھو یہاں پر، اچھا اب سنار لوگ کیا کرتے ہیں، کنکر بھی نوٹ بیچتے رہتے ہیں، تو پھر اگر سنار آدمی کنکر بھی بیچ رہا ہے تو پھر اس کنکر کو ان کتنے میں بیچتا ہے، کتنے میں لایا کتنے میں بیچتا ہے، ان اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کتنے نازک مسئلہ ہے، دیکھو جی دیکھو کنکر ریٹ کو لیس کر کے خالی سننا ہے، سننے میں سے اگر کنکر لگا کر تو کنکر کو نکال کر خالی قیمت سننے کی لگا کر بیچنا پڑے گا، کنکر لیس کرنا پڑے گا، بعد میں جو رہتا ہے سننا اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اچھا کنکر کو بھی سنار بیچتا ہے تو پھر کنکر کو بھی سونے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جو کنکر بیچتے ہیں لوگ، سنار لوگ کنکر بھی بیچتے ہیں تو ان کو کنکر کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لوگ بیوار کر کنکر کا بھی سننے کا بھی بیوار کر رہی ہوں، ساتھ میں کنکر کا بھی بیوار کر رہی ہوں، پھر ان کو کنکر کا بھی اس کا ریٹ لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ استعمال کرنے والا زیور ہو، کان میں بالیاں ہو، ہاتھ میں بنگڑیاں وغیرہ، کبھی فنکشن کو لے جانا ہو اور زیادہ لوگ جاتے نہیں عورتیں سج کر تو کبھی کبھار پہنتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ بیروی میں رہتا ہے تو روزانہ نہیں پہنتے، وہ کبھی کبھار پہنتے رہتے ہیں، صرف الماری میں ساتھ رہتی ہیں اسے، تو ان سب چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یا بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو یہاں ایک الگ مسئلہ ہی ہے۔ زیور اگر کوئی کسی کا اگر بینک میں رکھا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی بینک میں سونا چاندی رکھ کر لون لے کر آیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہن یا گروی رکھ کر ہے کسی کے پاس تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بینک میں لون کو لیے ہے رکھ کر سونا، یا پھر آپ کسی کے پاس رہن رکھ کے گروی کو رکھے ہیں تو پھر وہ آپ کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، بیچ میں رک کر ہے وہ، اس لیے نہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں اب وہ چھڑانے کے بعد میں زکوٰۃ کا مسئلہ آگے آ جائے گا۔ تو بینک میں اگر اٹک ہے تو پھر پیسہ اس پر سننا ہو، پیسہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چاندی کی پٹیاں ہیں یا کوئی چاندی کا بزنس کرتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ رہے گی۔ نقدی کیش ہے آدمی کے پاس تو کیش پیسہ ہے، جیب میں ہو یا اکاؤنٹ میں ہو، پرس میں ہو، یا پھر کسی کو باقی دے کر ہے آدمی 10 میں خرچ دے کر ہے، یا چیک کی شکل میں ہو، انویسٹمنٹ تو بھی انویسٹمنٹ کر کو ہے دیکھو تو بھی، یا خرچ کسی کو دیا ہے یا کہیں امانت کے طور پر دے کر رکھا ہوا ہے، یا حج کے جانے کے لیے آدمی پیسہ رکھا ہے، حج کو جانے کے لیے ہو، عمرہ جانے کے لیے ہو، یا گھر خریدنے کے لیے ہو، یا پھر آدمی بچی شادی کے لیے پیسہ بھر رکھا ہے، ان تمام پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی مسئلہ؟ اچھا خلاصہ کیا ہے بولو؟ اچھا فلیٹ خرید یہ سب باتیں آ گئی۔ دیکھو مال تجارت، سونا چاندی، مال تجارت اور نقدی کیش، ان چیزوں پر آدمی کو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب کس کے پاس کتنا سونا کتنا چاندی ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے، کس کی کتنا باقیاں ہیں کیا ہے بول کر مجھے معلوم نہیں ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، بس جو موٹے موٹے باتیں مسئلے تھے امپورٹنٹ آپ کو بتا دیا، اور کئی مسائل ہیں۔ اب آپ کرنا کیا ہے بولو ہمیں؟ زکوٰۃ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کسے دینا، اللہ وہ مصارف اللہ قرآن مجید نے بیان کیا، 8 مصارف ہے، بولنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ کیا کرو، کس کے پاس کتنا سننا ہے، کتنے باقیاں ہیں، کتنا چاندی ہے، وہ آپ پرسنل سے اپنے حساب سے اگر پوچھیں گے تو چلو آپ کو میں بتا دوں گا آپ کے باقیہ کتنے ہیں، سننا چاندی کتنا ہے، باقیہ لسٹ کرنا ہے، کتنا باقیہ ہوگی، کتنا سننا ہوگا، ریٹ کتنا ہوگا، اب اس کی لسٹ کر کے آپ کو میں آپ کیسا بتاؤں گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہے، اگر پھر نہیں ادا کریں گے آپ کا مال نقصان ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں، زکوٰۃ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے مال آپ کا بچ جائے گا۔ یہ قصہ بولتا ہوں زکوٰۃ کے اوپر، آپ کو بہت مزہ آ جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھ کے حضرت، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، انہوں نے کتاب میں لکھ کر ہے واقعہ، آپ بھی تھی ان کی کتاب ہے ان کی زندگی پر، 2 جلدوں ایسی 2 جلدوں ان کی زندگی پر کتاب لکھ کر ہے، تو اس میں ایک واقعہ لکھ کر ہے، ایک آدمی غیر مسلم آدمی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، ایک مرتبہ کسی آفس میں کام کرتا تھا، تو اس کے آ کر ایک آدمی اس کو بھاگ لیتا آ کر بولنے لگا، سارا تمہارے غیر مسلم آدمی کو بولنے لگا، اس کا ایک آدمی آ کر گلی کا آدمی، سارا تمہارے گھر کو آنچ لگے کو بولنے لگا۔ وہ آدمی بنداس ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، بعد میں صبح آفس کے کام سے فارغ ہو کر بعد میں گھر کو آتا ہے، چھوڑ بھائی بول کر بولتا تھا بولنے والے کو، بعد میں گھر کو آتا ہو، آزو بازو کے گھر گلی میں تو آگ لگ گئی لیکن اس کے گھر تک نہیں پہنچی، بعد میں اسے پوچھو تو کیا وجہ ہے، تو ان بولنے لگا میں مسلمانوں کا جو زکوٰۃ سسٹم ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، میں اس سسٹم کو فالو کرتا ہوں، زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے کتنے مال پر میں نکال رہا ہوں، مسلمانوں کے حکم زکوٰۃ کے حکم کو فالو کر رہا ہوں، اس لیے مجھے میں اطمینان میں تھا، زکوٰۃ جو بندہ نکالتا ہے اس کا مال اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے، اس لیے میں پریشان نہیں تھا، اطمینان سے تھا میں۔
تو گلی کے دوسرے گھروں کو آگ لگ گئی، اس کے آزو بازو کے اس کی طرف کے گھر لگے، لیکن اس کے گھر کو زکات، اس کے گھر کو آگ نہیں لگی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ آدمی غیر مسلم رہ کر بھی زکات نکالتا تھا۔ اب پوائنٹ نوٹ کرو، بندہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے حکم پر عمل کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کے گھر کو، اس کے مال کو اللہ بچا لیتا ہے۔ تو پھر مسلمان بندہ اسلام کے حکم پر زکات پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اللہ تعالیٰ اس کے جان کو، اس کے پیسے کو، پراپرٹی والا نہیں بچائیں گے؟ بچائیں گے۔ تو مال کے زکات نکالنے سے ایک تو مال بھی بچ جاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ مال کی محبت اللہ دل سے نکال دیتے ہیں۔ یہ دو اور بہت سارے فائدے ہیں، بس آپ کے پاس جو فائدہ مال کا ہے کیا ہے وہ آپ پرسنل سے آ کر پوچھتے ہیں، آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے اہم فریضہ زکوٰۃ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ جو جتنا نکالو بول رہے ہیں اس کے حکم کو پائی پائی کا حساب کر کے بھرپور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرت سنت ہے پر سنت پڑھ لیجیے۔